اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر اللہم صلی علی محمد۔ تمام تعریف اس خدائے وحدہ لا شریک کی کہ جو خالق ارض و سما ہے، مالک کون ہے۔ اگر تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی تعریف، اس کی توصیف کرنا چاہیں، اس کا تعارف کرانا چاہیں کہ وہ کیسا خدا ہے، تو مولا کائنات کی یہ فقرے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اس کی تعریف کے لیے الفاظ ہی نہیں ملتے جس سے صحیح معلوم اس کا تعارف کرایا جا سکے کہ وہ کیسا خدا ہے۔ تمام مخلوق مل کر بھی، تمام مخلوق یہ نہیں کہ انسان، یہ نہیں کہ صرف جن، یہ نہیں کہ صرف فرشتے، پیڑ پودے، کیا نہیں، تمام مخلوقات جو کچھ ہے کائنات میں اللہ کا سب مخلوق ہے۔ وہ مولا کائنات کہتے ہیں تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی تعریف کرنا چاہے، اس کی توصیف کرنا چاہے، اس کا تعارف کرنا چاہے تو اس کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ وہ ایسا خدا ہے، وہ ایسا خدا ہے کہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، قبل اس کے کچھ نہ تھا، بعد اس کے کچھ نہیں ہے۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہوں گا مولانا لگ رہے ہیں مجھے، میں تو یہاں بالکل نیا ہوں، آپ تشریف لائیے بزرگ ہوں ذرا سا، اور تھوڑا سا جگہ رکھے تاکہ جو بزرگ ہیں وہ آ سکے۔ بر محمد آل محمد باواز بلند سلام۔ عزاداران حسین علیہ السلام، میں سائنس کا طالب علم ہوں اور زیادہ تر پسند یہی کرتا ہوں کہ میں کیوں نہ سائنس پہ ہی بات کروں، علم پر بات کروں، اور میرا درد بھی یہی ہے کہ اگر قوم علم سے آراستہ ہو جائے گی تو ہمارے بہت کچھ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام مسائل جس کی پیچھے مسئلے کے پیچھے مسئلہ ہے، اس کے پیچھے ایک ہی راز ہے، وہ علم کا ہے۔ تو وہ میرا ایک ذوق و شوق ہے اور میں زیادہ تر اسی پہ گفتگو کرتا ہوں جو قرآن ہے یا حدیث ہے یا نہج البلاغہ ہے یا اقوال ذرعی ہیں۔ مگر ہمارے شبی صاحب نے اس بار کہا کہ ہم نے موضوع امام علی مقام علیہ السلام کو چاہا ہے، تو یقیناً میں بھی کافی سال سے محسوس کرتا تھا کہ تمہیں یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ بھائی سب کچھ تو ہم اگر ان کو نہیں نظر کر سکے، ان کو مطمئن نہیں کر سکے تو کچھ سب بیکار کیا، کیونکہ امام علی مقام تو وہی ہیں اور ان کی ذات اقدس کا حقیر بھی کچھ روشنی ڈال سکے، تو اس کے لیے میرے لیے بھی ایک چیلنج تھا اور ایک مسئلہ تھا۔ میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا میں سوچ میں پڑا بھی، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ موضوع دے دیجئے، وجود امام علی مقام قرآن اور سائنس کی روشنی سے۔ ایک درود پڑھیں بابا۔ تو ہر چند کے بڑے بڑے ذاکرین پڑھیں گے اور پڑھ چکے ہوں گے، میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور بقول نسیم صاحب کے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ نہ فہم مجھ میں نہ اہلیت و لیاقت ہے، نہ فہم مجھ میں نہ اہلیت و لیاقت ہے، مگر حسین کی مدحت دلیل حرمت ہے۔ تو بہرحال اور دیکھیے جو میں نے اپنی گفتگو کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اللہ اور اس کی طرف سے فرشتے جبرائیل آتے ہیں شب قدر میں۔ یہ شروع کا آپ جانتے ہی، مولانا لوگ پڑھاتے رہتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، وہ انٹروڈکٹری حصہ ہے اس آیت کریمہ کا
جو سورہ قدر جس کی تلاوت کی، مگر اس میں جو یہ فکر ہے، اسی پہ مجھے آپ سے کچھ سعادت حاصل کرنی ہے کہ جہاں یہ زبردست آیت کریمہ جو میں نے پڑھا تو میں نے محسوس کیا کہ ہاں اس میں سائنٹیفک گوشے بھی ہیں، سائنس کا پہلو ہے اس میں، اور اس پہ تم بات کرو۔ اور اس میں جب میں فکر کر رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ آیت کریمہ سورہ قدر کی اگر انسان سمجھ جائے، یہ ہمارے مسلمان برادران جو آج اتنے ڈفرینسز لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اس وقت اس کا وہ نہیں کر رہا، مگر جو ڈفرینسز ہیں وہ صرف اسی آیت کریمہ کو اگر ہم سمجھ جائیں تو سارے ڈفرینسز ختم ہو سکتے ہیں۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ درود پڑھے گا آواز ہے۔ تو ہمارے علماء کرام چاہے اہل سنت کے ہوں چاہے اہل تشیع کے ہوں، کسی بھی مسلک سے رکھتے ہوں، اگر اسی آیت کریمہ کو غور کر لیں، اس کی گہرائی میں اترتے چلے جائیں تو تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ شیعہ سنی کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، اور بہت ساری چیزیں بھی اس میں حل ہو جاتی ہیں۔ کیا ہے ارشاد رب العزت نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس شب میں فرشتے اور جبرائیل آتے ہیں، اور آن کر آتے ہیں تو کہاں آتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی مطلع الفجر۔ ارے یہ شب ایسی ہے کہ اس میں آتے ہیں تو کہاں آتے ہیں؟ یہیں پہ میری گفتگو کا نچوڑ ہوگا۔ ایک درود پڑھیں گے آواز بنا۔ دیکھیے قرآن حکیم جو ہے وہ سب مانتے ہیں کہ تمام کائنات کا علم جو ہے اس میں موجود ہے، ازل سے لے کے ابد تک اس میں موجود ہے۔ بڑے لوگ تعجب کرتے ہیں کیسے ممکن ہے اتنی سی کتاب میں ازل سے لے کے ابد تک سب خشک و تر موجود ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میرے حقیر جیسے کے سامنے بیٹھا دیجئے، میں اتنی مجلس سے پڑھ دوں گا ایک ایک آیہ کریمہ کہ جس پہ میرا ماننا ہے کہ اگر علماء اکرام صرف اسی پہ پڑھتے چلے جائیں تو وہ آیہ کی تفصیل نہیں ہو سکتی۔ اب اس وقت وہ وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں ان آیہ کریمہ کو انشاءاللہ آیا تو پھر میں پڑھوں گا، اسی میں پڑھوں گا، کیونکہ میرا یہ ذوق ہے، میرا شوق ہے۔ میں بہت دیکھ رہا ہوں کہ قرآن کی ایک ایک آیہ کریمہ میں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے کہ اگر صرف علماء کرام اسی پر مجلس پڑھنے بیٹھنا ہے تو اس آیہ کریمہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن تو بہت بڑی بلاغت ہے، یقیناً اس میں جو یہ فکریں ہیں، اور یہ نہیں کہ کوئی ہم اور آپ جیسے کوئی مولانا کہتا کر رہا نہیں، قرآن نے اس کو چیلنج سے کہا ہے کہ ہاں سورہ نبا میں بھی ذکر ہے کہ ہم نے اس کائنات پوری کائنات کا جو علم ہے اس کتاب میں رکھ دیا ہے۔ ایسے بہت ساری آیاتیں ہیں جس میں یہ بات آئی ہے کہ ہاں قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب قرآن حکیم میں اتنی بلاغت ہے تو اب بہت ساری آیتیں کریمہ ہیں، اسی لیے قرآن بار بار کہہ رہا تھا کہ ذرا غور و فکر کرو، غور و فکر کرو۔ ہم ہر مسئلے میں ڈفرینس تو یہ بیٹھے ہیں، سمجھنے کو تیار ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے ذرا غور کرو، اس کا مطلب اس میں نشانیاں ہیں۔ جب یہ نشانیاں ہیں تو یہ جو نشانی ہے جس کی طرف ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کون سی ذات اقدس ہے جس کی وجہ سے آج زمین جو ہے ٹکی ہوئی ہے، اس کو موت نہیں آتی، یہ کون سی ذات ہے؟ کوئی تو ذات ہے، حجت خدا ہے، تبھی تو آج اگر حجت خدا نہیں ہے تو یہ کائنات کیسے ٹھہری ہوئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی حجت خدا ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ ایک درود پڑھیں بابا سے ساتھ ہے، یقیناً ہے۔ قرآن جہاں جہاں اشارے دے رہا ہے ان کی ذات اقدس کی طرف۔ ذرا غور کیجئے، انسان کبھی غور تو کرے کہ بھائی دن اور رات کیوں بنتے ہیں؟ سورج کے گرد جو ہے زمین گھوم رہی ہے، اور سائنسداں یہ بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کے پیچھے دوسرا گھوم رہا ہے۔ مثلا سورج کے گرد زمین چکر لگا رہی ہے، زمین کے گرد چاند چکر لگا رہا ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے لا متناہی ہے،
لامتناہی ہے. اور اسی لیے سورہ رحمان میں جو یہ لفظ آیا مغربین، تو یہ جو مغربین اور مشرقین ہے وہ کیا مطلب ہے؟ علماء بتا رہے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ تمہاری یہ زمین کے ہی سورج اور چاند کے چکر جو ہے اسی میں مغرب اور مشرق ہے. نہیں، مغرب و مشرق ادھر جو ہے وہ تو ہے ہی. پوری کائنات میں ہر پلانٹ کیونکہ ایک دوسرے پلانٹ کی طرف گھوم رہا ہے، تو لہذا پوری کائنات میں یہ مغربین ہے اور مشرقین ہیں. تو لہذا اب بات یہ آتی ہے، میرا سوال ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. شب قدر میں نازل کیا یعنی کہ شب میں کیا. تو شب ہے، شب کیوں ہے؟ کیونکہ دن ہے، اور دن کیوں ہے کہ دن اور رات بن رہے ہیں. تو اب کوئی یہ بتائے کہ یہ شب قدر کون سی شب قدر تھی؟ وہ یہ بتائے کہ یہ شب قدر کون سی شب قدر تھی؟ رسول خدا نے بھی یہ اشارہ دے دیا. سب کہتے ہیں کہ ہمیں 3 شبیں ہیں، ان میں سے ڈھونڈ لو. تو ڈھونڈ لو تو اب وہ 3 چاہے وہ 3 ہو یا اس سے زیادہ ہو، بات یہ ہے کہ وہ سال کے ایک کوئی نہ کوئی شب ہے. تو سال کی جب شب ہے اس میں یہ شب قدر آتی ہے. اور شب قدر کب سے آ رہی ہے؟ کیا رسول خدا کی پیدائش کے وقت سے آ رہی ہے؟ ذرا غور کیجیے، شب قدر تو اس وقت بھی تھی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے. بھئی شب تو تھی، شب تھی تو شب قدر بھی تھی. کیوں؟ کیونکہ حجت خدا تو آدم علیہ السلام سے لے کے تو ہم جانتے ہی ہیں. بھئی اللہ کا سب سے پہلا فرشتہ جو نبی ہے وہ آدم علیہ السلام ہے. تو اس کا مطلب آدم علیہ السلام کے وقت میں بھی شب قدر تھی، نوح علیہ السلام کے وقت میں بھی شب قدر تھی. تو اس کا مطلب ان کے وقت میں وہ حجت خدا تھے، لہذا اللہ کی طرف سے پیغامات وہیں آ رہے تھے. تو اب ذرا یہ بتائیں لوگ کہ رسول خدا سے پہلے جناب عیسیٰ کے بیچ میں وہ کون سے حجت خدا ہے؟ وہ کون سی حجت خدا ہے؟ جب شب قدر آتی تھی تو حضرت عبداللہ بھی تھے ایک وقت میں، اور اس سے پہلے حضرت ابو طالب بھی تھے. ذرا غور کریں، جو اس بات کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے سے گریز کر رہے ہیں کہ وہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وقت میں کون تھا جو حجت خدا تھا. تو اس کا مطلب ان کی ذات اقدس بھی معلوم ہو رہی ہے. ان کے والد نے تو بتا بھی دیا سورہ ابابیل کے جو آپ ہم پڑھتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ابراہیم نے کہا کہ میں تو آپ پر اس کو اٹھانے آیا تھا، آپ اپنے بکریوں کی بات کر رہے ہیں، اپنے جانوروں کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ارے جو اس کا مالک ہے وہ بچا لے گا، میں ان کا مالک ہوں لہذا میں اس کی بات کر رہا ہوں. ایک درود پڑھیں آواز بلند. آپ غور کیجیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ لامتناہی ہے. اس کا پتہ نہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی تو شب تھی. تو شب قدر تو اس سے پہلے بھی آئی، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے. سورہ رحمان پڑھ کے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، علم القرآن خلق الانسان. ارے عجیب بات ہے، میں کہوں گا اے میرے مالک تو نے انسان کو تو بعد میں خلق کیا، اور کہتا ہے علم القرآن. میں نے قرآن کی تعلیم دی. تو وہ کون سی ذات اقدس ہے جن کو قرآن کی تعلیم دی انسان کی خلقت سے پہلے؟ ایک انسان اس کو بتائے مجھے. یہ درود پڑھیں بابا جو کون سی ذات اقدس ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بسبحان. اس طرح سے پورا سورہ رحمان پڑھ رہا ہے. مگر آپ ذرا غور کیجئے، وہاں پہ بھی اشارہ مل گیا. اشارہ مل رہا ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم دی. اس کا مطلب کچھ ذوات مقدسہ تھی جن کو جب خلق کیا گیا تو کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی. تو اللہ نے جب ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے ایک نور کو خلق کیا. جیسے ہی نور خلق ہوا اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی. اے میرے حبیب پڑھیے پاک پروردگار کا نام لے کر. ایک درود آواز بلند. تو رسول خدا کو جو علم ملا ہے وہ اس منزل پر مل گیا جب نور واحد خلق ہوا. اس وقت ہی نور مل گیا. یہ نہیں ہے کہ 1400 سال بعد
ہمارے برادران جو ہے پتہ نہیں کہاں کو بھٹک رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو ہے، ارے قرآن نازل ہوا ہے، نازل ہونا الگ ہے، اس کی حقیقت لوح محفوظ میں کچھ اور ہے۔ لوح محفوظ میں وہ مرقوم ہے، لوح محفوظ میں کب خلق ہو گیا، کب موجود ہو گیا، یہ تو رسول ہی بتا سکتے ہیں، اور کوئی نہیں بتا سکتا، یا ان کی اہل اطہار بتا سکتی ہے۔ ایک درود پڑھیں آواز سے بلند۔ اللہ تھا، اس نے ایک نور کو خلق کیا، اس نور کو خلق ہونے پہ کہا گیا اے میرے حبیب پڑھیے پاک پروردگار کا نام کی لے کر، اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اپنے حبیب کو تعلیم دی ہے اللہ نے، اور اس کے بعد قرآن جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں ذرا غور کرو، تم کہتے تو ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آج کیا تعلیم قرآن کے لیے، کیا تعلیم قرآن، دیکھیں قرآن تو ایک درس دینے کی چیز ہے نا۔ سب بتاتے ہیں کہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، ازل سے لے کے ابد تک اس میں سب کچھ علم ملے گا، اس پر غور و فکر تم کرو، غور و فکر کرو، تمہیں علم کا دریا ملے گا۔ تو جب علم کا دریا ہے تو اس کا درس دینے والا تو ہمیشہ ہونا چاہیے۔ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کتاب ہو اور وارث کتاب نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن جو اپنا وارث، دیکھیے قرآن اگر اس کا ہر چیز کا، زمین کا وارث بھی ہے تو زمین کا وارث کون ہے؟ کون سے زوات مقدسہ ہیں جو زمین کے وارث ہیں یا قرآن کی وارث ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ ذرا غور کریں، ایک درود پڑھیں آواز سے بلند۔ ایک اور درود پڑھیے آواز سے۔ آج میرٹی صاحب کے چند اشعار یاد آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پردہ غیبت میں ہیں پر جانتے ہیں دل کی بات، پردہ غیبت میں ہیں پر جانتے ہیں دل کی بات، کیونکہ دل کی بات بھی تو پردہ غیبت میں ہے، کیونکہ دل کی بات بھی تو پردہ غیبت میں ہے۔ ارے غیبت مہدی کے منکر جس خدا سے عشق ہے وہ خدا کی ذات بھی تو پردہ غیبت میں ہے۔ غیبت مہدی کے منکر جس خدا سے عشق ہے وہ خدا کی ذات بھی تو پردہ غیبت میں ہے۔ انسان جو ہے تمام چیزوں پر یقین کرنے کو تیار ہے، خالی ہو گئے کہ شیطان پہ ایمان ہے، نہیں ہوگا تو ہم مسلمان نہیں ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ شیطان پہ بھی ایمان ہونا ضروری ہے۔ وہ کوئی بتائے کہ دکھتا کس کو ہے؟ سارے کام بگاڑ دیتا ہے، سارے کام بگاڑ رہا ہے، ہمیں بگاڑ رہا ہے، اور ہم کہتے تھے میں وہ شیطان نے بیوقوف بنا دیا۔ اگر جو شیطان نے بیوقوف بنا دیا وہ دکھتا بھی نہیں ہے، تو جو دکھتا نہیں ہے وہ ہمیں بہکا تو سکتا ہے، مگر وہ ذات جو ہمیں بنا سکتی ہے، ہدایت دے سکتی ہے، وہ نہیں دکھ رہی۔ تو جو سوال ہے کہ درود باواز بلند۔ تو اگر یہ بہکا سکتا ہے تو یقیناً اللہ نے ایسا نور اپنا پردہ غیبت میں رکھا ہے کہ جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہر لمحے یہ بات ہمیں جو ہے ہدایت دینے کو تیار ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تو تمہارے پاس ہوں، ارے تمہارے لیے اتنا فکر مند ہوں کہ کوئی ہے ہی نہیں اتنا جتنے وہ ہمارے لیے فکر مند ہے۔ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں یاد کرو، مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہاری رہبری کر سکوں۔ ایک درود باواز بلند۔ تو ہمیں ان کی ذات اقدس کو سمجھنا اشد ضروری ہے۔ اگر ہم ان کی ذات اقدس کو نہیں سمجھے تو عجب نہیں کہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری رائیگاں جا سکتی ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے امام کو نہیں پہچانا تو جاہلیت کی موت ہے۔ جو لوگ اپنے امام کو نہیں پہچانیں گے
اور وہ مر جائیں گے تو وہ جاہلیت کی موت ہے، اور جہالت کی موت وہ ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایک درود باواز تو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور لوگ تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ہیں، دکھتے کیوں نہیں؟ یہ کوئی مجھے بتائے کہ جناب خضر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جناب خضر کب کے ہیں؟ جناب خضر جناب موسیٰ کے وقت سے زندگی رکھتے ہیں۔ یہ قرآن پر جس کا دیکھیں، کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ نہیں سکتا اگر قرآن پہ ایک بات پر اس کا ایمان نہ ہو۔ قرآن پر ہر بات پر اس کا ایمان اگر نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور مسلمان، قرآن کہتا ہے کہ یہ جناب خضر جو ہیں وہ اس وقت سے ہیں جب جناب موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی عمر کوئی بتائے کب کی ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 2000 سال سے زیادہ تو گزر چکی ہے۔ اور مسلمان اس پہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی جناب عیسیٰ بھی حیات ہیں، قرآن اس کو گواہ ہے کہ جناب الیاس بھی ہیں، جناب الیاس بھی ہیں۔ تو بڑی عجب باتیں ہیں۔ جناب سورہ کہف میں آیا کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ بھی سو رہے ہیں، تو وہ بھی سو رہے ہیں، ان کو بھی موت نہیں آئی۔ تو یہ کوئی بتائے کہ ان کی عمریں کتنی گزر گئیں، اس پر تو کسی کو شک و شبہ نہیں ہے۔ بار بار یہ ہوتا ہے، ارے آپ بتائیے کہ آپ کے مولا کہاں ہے؟ جناب نصیر صاحب نے بڑے پیارے انداز سے یہ بات کو بیان کیا ہے، ایک درود باواز بنا۔ عیسیٰ کو مانتے ہیں مسلمان، عیسیٰ کو مانتے ہیں مسلمان، یہاں ہے وہ۔ الیاس کو بھی کہتے ہیں ہاں ہے جہاں ہے، الیاس کو بھی کہتے ہیں ہاں ہے جہاں ہے وہ۔ تو مہدی کو ہم جو کہتے ہیں قائم، یہاں ہے وہ۔ مہدی کو ہم جو کہتے ہیں قائم، یہاں ہے وہ۔ ہم سے سوال کرتی ہے کہاں ہے وہ؟ ہم سے سوال کرتی ہے دنیا، ارے کہاں ہے وہ؟ ہم کیوں کہیں امام زمان سامرا میں ہے؟ ارے سیدھا سا یہ پتا ہے کہ علم خدا میں ہے۔ ہم کیوں کہیں کہ امام زمان سامرا میں ہے؟ سیدھا سا یہ پتا ہے کہ علم خدا میں ہے۔ ایک درود باواز بلند۔ ہمیں علی مقام کی ذات اقدس ہے جو ہر کام پر ہمیں ہدایت کے لیے موجود ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں، اچھا قرآن میں ایک اور آیت ذرا غور کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، وہ باطل تو مٹنا ہی تھا۔ ایک درود پڑھیں آواز بنا۔ حق آ گیا، صحیح باتیں سمجھ میں آتا ہے۔ چاہے اب مسلمان سمجھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دی، حق تھا، یقیناً حق تھا۔ تو یہ بتائیں کہ جو حضرت آدم نے تعلیم دی تھی وہ کیا تھا؟ وہ بھی تو حق تھا۔ اور جناب نوح نے کیا کہا تھا؟ وہ بھی حق تھا، یا کچھ اور باطل تھا خدا نہ خواستہ؟ تو سب کے سب نبی خدا ہیں، تو جب سب کے سب نبی خدا ہیں تو جو تعلیم دیں گے وہ حق ہی ہوگا۔ تو حق تو اس وقت بھی آیا جب آدم علیہ السلام آئے تھے، اور حق تو اس وقت بھی آیا جب نوح علیہ السلام تھے، حق تو اس وقت بھی تھا جب جناب ابراہیم نے بول رہے تھے، تو سب حق ہی کی تعلیم دے رہے تھے۔ تو کب آیا حق بتائیں؟ اچھا چلیے صاحب، حق وہ بھی تھا اور حق مکمل ہو گیا رسول خدا کے وقت میں۔ یقیناً تمام تعلیم جو آدم علیہ السلام سے لے کر دی گئی تھی، ان کا نچوڑ جو ہے اس کو کمپلیٹ کر دیا غدیر خون کے میدان میں اور کہہ دیا گیا کہ یہ آخری تعلیم ہے جو تم کو دے دی گئی۔ اب اس وقت مجھے اس کے تفصیل میں نہیں جانا کیونکہ مجھے کچھ باتیں آپ سے وہ کرنی ہے۔ تو اب یہ بتائیں کہ رسول خدا نے تمام کائنات کا علم جو تھا وہ دے دیا قرآن میں، اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب باطل تو ابھی بھی نہیں مٹا۔ بتائیے کون کہہ دے گا کہ باطل جو ہے وہ مٹ گیا؟
بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس وقت بھی منافقین نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے ہم تم نے چوکو بنا رہے ہیں، یہ ہمیں کیا ہم ان کو تو معلوم قرآن تو یہ اشارے دینا کہ یہ سب منافق ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بات بیٹھے ہیں، ہم اب تمہارے ساتھ بھی ہم ان کے ساتھ بھی، یہ سب چیزیں چل رہی تھی، تو منافق تو اس وقت بھی تھے، اور یہی نہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کر لیا، 1400 سال گزر گئے، مگر باطل ہے کہ ابھی بھی نہیں مٹ رہا ہے۔ تو بھئی یہ بتائیں اس قرآن کی آیت کا ترجمانی کیا ہوئی بھی؟ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، تو باطل مٹ گیا، کہاں باطل مٹا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی وقت آئے گا جب باطل مٹے گا، اور جب باطل مٹے گا تو خدا کہہ رہا ہے کہ اس کو تو مٹنا ہی تھا۔ درود پڑھے آواز بلند۔ اس کا مطلب ہے کہ اس آیت قرآنی کی تفسیر باقی ہے، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور اس کو تو مٹنا ہی تھا، تو جب مٹے گا تو آپ کو ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ وقت ہوگا جب معلوم ہوگا کہ ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، عدل و انصاف ایسا ہوگا کہ نہ کوئی بڑا ہوگا نہ کوئی چھوٹا ہوگا، معلوم ہے صرف زہد و تقویٰ ہوگا، ان کے درجات ہوں گے، اور وہ ایسے علماء ہوں گے، معلوم ہوا کہ ہر انسان جو ہے وہ اس وقت مسلمان ہوگا، ہر مسلمان ایسا دن ہوگا، ایسی راتیں ہوں گی کہ اسلام کا بول بالا ہوگا، تو کتنا حسین وقت ہوگا، نہ کوئی جھگڑا ہوگا نہ کوئی فساد ہوگا، ایک بھائی چارگی ہوگی، کہتے ہیں کہ اتنی ہوگی کہ شیر اور جو بکری ہیں وہ ایک ہی جگہ پانی پیں گے، وہ عالم ہوگا، تو معلوم ہے دنیا سے یہ ظلم و جور تو مٹنا ہے۔ درود پڑھیں بآواز مٹنا ہے، کیوں نہیں ہم ان کی یاد کر رہے؟ دیکھیں آج سب رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں کہ صاحب برائی بڑھتی جا رہی ہے، کرپشن بڑھتا جا رہا ہے۔ ارے کرپشن مٹانا چاہتے ہو تو اس ذات اقدس کو لے آؤ نا، وہ تو انتظار کر رہی ہے کہ آؤ میری نصرت کرو تو میں عدل و انصاف کی دنیا دکھاؤں گا۔ اسلام قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ درود پڑھے بآواز بلند۔ امام زمانہ کے ظہور کے لیے عظمت آل محمد پر بآواز بلند صلوات۔ منتظرون انی معاکم من المنتظرون، سورہ یونس کی آیت ہے، سورہ یونس میں شاید رب العزت ہو رہا ہے تم انتظار کرو، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کو بھی انتظار ہے، اور کیوں نہ ہو، اس نے اس کائنات کو خلق کیا کہ اسی نے خلق کیا تھا کہ اس میں ظلم و جور ہو، اسی نے تو جب فرشتوں نے کہا تھا ارے تو ایسے لوگوں کو خلق کر رہا ہے جو فساد پھیلائیں گے، تو اللہ نے کیا کہا تھا ارے جو میں جانتا ہوں کیا تم جانتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں مالک، جو تو نے بتایا ہے نا تو اتنا ہی پتا ہے۔ تو اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک انتظار ہے خدا کو، وہ اسی دن کا انتظار ہے کہ جب عدل و انصاف کا پیکر آئے گا، وہ ظلم و جور سے دنیا کو مٹا دے گا، اور اس وقت ایک اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ایک درود پڑھے بآواز بلند۔ ہم کو انتظار کرنا چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے۔ دیکھیے جگہ جگہ پہ یہ دیکھیے مجالسیں بہت اہم درسگاہیں ہیں، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے تو ہم یہیں سے جو ہمارے اندر ابھی جو کمی دکھ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مجالس کی افادیت کو ہم مکمل طور سے پرزرو نہیں کر پا رہے، اس کا حفاظت نہیں کر پا رہے، کیونکہ صرف یہی درسگاہ تھی جس نے ہمیں آج جو کچھ دیا اسی نے دیا ہے، اور آج جو بھی کمی ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ملتا تھا اسی در سے ملتا تھا، اور بہتر سے بہتر دینے والی ذات آتی، اسی لیے دنیا نے ہمیشہ ان کو ہٹایا جو بہتر تھے، جو لائق ممبر تھے۔ لائق ممبر جن کو ہونا تھا وہ آتے، ہمیں کوئی آنا تھا، وہ رسول کے جانشین ہوتے تو جو وہ درس دیتے وہ کیا ہوتا، مگر 1400 سال سے یہی ہو رہا ہے
اسی لیے چوتھواں جو ہے وہ پردے غیب میں ہے، انتظار میں ہے کہ ہاں میں آؤں گا۔ مگر ہاں ذرا غور کیجیے، یہ مجالس کیوں ہے؟ کیا یہ مجالس اس لیے ہے کہ ہم آئے، مولا نے شہادت دی، روئے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حق مجلس ادا کر دیا، ذاکر نے بہت اچھا پڑھا، خوب رونا ہوا، لوگوں نے بھی خوب ماتم کیا، اور ہم نے سمجھا کہ مجلس حق مجلس ادا ہو گیا۔ کیا یہی ہے؟ دیکھیے میں تو بہت ادنا سا چیز ہوں، میں تو جوش ملی آبادی کے کلام سے مدد لینا چاہوں گا جو انہوں نے کہا ہے، کیونکہ یہ چاہے جناب نسیم امروی صاحب ہوں، جوش صاحب ہوں، میر انیس ہوں، ان کے سب کو مطالعہ کرتے چلے ہیں، یہ ایسے ایسے خطیب تھے، ایسے ایسے عالم تھے کہ انہوں نے اس وقت ان باتوں کو سمجھا کہ کدھر جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک درود پڑھیں بابا سے کس طرف جانا ہے تجھ کو سوچ اے مرد خدا، کس طرف جانا ہے تجھ کو سوچ اے مرد خدا، ایک طرف زہر فنا ہے ایک طرف نہر بقا، ایک طرف زہر فنا ہے ایک طرف نہر بقا، یا پہن لے تاج کردار شہید کربلا، یا پہن لے تاج کردار غور کیجیے، جوش بچے والی کہہ رہے ہیں یا پہن لے تاج کردار شہید کربلا، یا محیط کشور باطل میں جا کر ڈوب جا، یا محیط کشور باطل میں جا کر ڈوب جا، یا ایران ذہن عالم جانب حق موڑ دے، یا حسین ابن علی کا نام لینا چھوڑ دے۔ جانب حق موڑ دے، یا حسین ابن علی کا نام لینا چھوڑ دے۔ ارے یہ متاع چشم نہ، یہ دولت قلب تو نہیں، ہیچ ہے انسان اگر ڈھونڈے نہ راہ مستقیم، ہیچ ہے انسان اگر ڈھونڈے نہ راہ مستقیم، مان سکتی ہی نہیں اس بات کو عقل سلیم، مان سکتی ہی نہیں اس بات کو عقل سلیم، صرف ماتم ہو معال مقصد ذبح عظیم، صرف ماتم ہو معال مقصد ذبح عظیم، ارے خون باطل ہے تب و تاب حسام کربلا، آنسوؤں سے ہے بہت اونچا مقام کربلا۔ آنسوؤں سے ہے بہت اونچا مقام کربلا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے رو لیا، مولا بڑا، ارے مولا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کمزور تھے جن کے اشاروں پہ چاند ٹکڑے ہو جائے، جن کے اشاروں پہ سورج جو ہے پلٹ کر آ جائے، جن کے اشاروں پہ ستارہ جو ہے ڈگڑی پہ اتر آئے، جن کے اشاروں پہ درزی آن کے رضوان کہہ رہا ہے کہ میں خیاط آیا ہوں، یہ تو دیکھیے پنجتن پاک کی، میں تو اشارے آپ سب سمجھ رہے ہیں نا، میں کن کن کے اشارے دے رہا ہوں کہ رسول نے جو ہے چاند کے ٹکڑے کر کے بتایا کہ ہم وہ ہیں جو اس کا کنٹرول رکھتے ہیں۔ حضرت علی نے سورج کو پلٹا کے دکھایا، بیوی جی نے سورج چاند کو اپنے درد کی دیوڑی پہ اتار کے دکھایا، اور حسنین نے کہہ دیا کہ مادر گرامی ہمیں کپڑے چاہیے، تو عید کے دن رضوان آن کے کہتا ہے کہ خیال آیا ہے، یہ ہمارے پنجتن پاک کی شان ہے، یہ نہیں اس کے ان کی آل کی بھی یہ شان ہے کہ جو کہہ دیتے تھے وہ ہوتا تھا، مگر انہوں نے کیوں قربانی دی؟ اس لیے دی کہ کوئی خدا نہ خواستہ وہ مظلوم تھے، ظلم تو ہوا، مگر ظلم جو ہوا ہے انہوں نے درس کی ایک اتنی بڑی درسگاہ کھول دی ہے کہ قیامت تک ہم اس سے اگر
علم نہیں لے سکے تو ہمارا سب بیکار چلا جائے گا. انہوں نے بتایا کربلا کے واقعے میں ایک واقعہ نہیں ہے، ہزاروں باتیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، راز و رموز ہیں، علم کے دریا ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، کہ اگر یہ لے لو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. یہ درود پڑھیں آواز میں. ہم صرف اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم تو گھوڑے کی بات پکڑتے تھے تو گھوڑے کی بات پکڑیں گے چاہے جھگڑا ہو جائے. ہم تو ایسے ماتم کرتے تھے ایسے ہی ہوگا. میں کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہمارا دل نہیں بھرا، ماتم تو ابھی اور ہوگا، جھگڑا ہو جائے کوئی بات نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ عزاداری ہو رہی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے؟ اور میں کوئی کہہ رہا ہوں، خود جوش بنیا وادی نے کہا کربلا نے مولا کو تماشا کر دیا. یہ ان کے مصرے ہیں. تو جوش صاحب نے کب محسوس کیا یہ؟ اور یہ نہیں کہ یہ کوئی بات کوئی مظفر نگر کی ہے یا امروہہ کی ہے یا علی گڑھ کی ہے، یہ پاکستان کی ہے. دنیا میں جہاں سے جہاں تک چلے جائیے تم حضرت شیطان تو ہر جگہ تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ان کے ماننے والے ہو تو ہماری تو دشمنی ان سے ہے، ہم بھی تمہیں بہکائیں گے. تو حج کرنے نکلو گے تو ہم بہکائیں گے، تم نماز پڑھنے کھڑے ہو تو ہم بہکائیں گے. تو ہم تو ہر جگہ تمہارے ساتھ لگے ہوئے. ہمیں تو شیطان کو ہر وقت اس سے مقابلہ کرنا ہے. اب ہم شیطان سے ہارے بیٹھے ہوئے تو کیا ہوگا؟ ایک درود پڑھیں بابا سے. کربلا میں جو سوات مقدسہ آئی تھی انہوں نے دنیا کو دکھایا ہے کہ شیطان کو ہم ٹھوکروں میں لیتے ہیں. اور دکھا دیا، چاہے جوانی کا عالم تھا یا بچپنے کا عالم تھا، ایک ایک نے دکھایا ہے کہ ہم جو ہے حق اور باطل میں کیسی تمیز رکھتے ہیں. لہذا یہ درسگاہ ہے، یہ امام حسین کا ذکر جو ہے یہ درسگاہ ہے، یہ انسٹیٹیوشن ہے. اسی سے سب کچھ لینا ہے، اسی کی حفاظت کرنی ہے. اگر ہم نے اس کی حفاظت کر لی، اس کی ویلیو کو سمجھ لیا تو یقیناً ہم اس طرح بڑھیں گے جدھر ہمیں ہمارے مولا لے جانا چاہتے ہیں. دنیا دیکھیے پوری کائنات میں سب کچھ پرفیکشن پہ چل رہا ہے. اسی کو خدا نے جگہ جگہ کہا ہے کہ ہم نے بس جو سورہ رحمان کی آیت اکثر میں پڑھتا ہوں، میں نے اسی گوشے کو پکڑا ہے. وہاں پہ ایک دن میں کسی ذاکر سے سننا تھا اللہ تخوف المیزان کی بات کو، میرے ذہن میں کچھ باتیں آئی تھی. اگر کبھی ہوا تو میں پڑھوں گا. کہ یہاں اس سے ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ جب میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا تو میں نے محسوس کیا کہ ہاں اس کے پیچھے کیا آیت کہہ رہی ہے؟ بس سمائے رفع وبعض المیزان، ہم نے آسمان کو بلند پہ قائم کر کے ایک میزان قائم کر دیا. اس کے بعد کہتا ہے تم اس میزان میں خلل مت ڈالو. اب میزان میں خلل مت ڈالو، فوراً کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ صحیح تولو ہے. اللہ تخوف المیزان وقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. ارے تم صحیح تولو. صحیح کیا تولو ہے کہ یہ مارکیٹ کا سامان ہے، 1 کلو کا سامان ہے تو سب 900 گرام کا تو نہیں. اس میں پوری کائنات کا علم ہے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اپنی گفتار میں بھی، اپنی رفتار میں بھی، اپنی سوچ میں بھی، اپنے ہر عمل میں ایک بیلنس قائم کرو. ہم نے اتنی بڑی کائنات خلق کر کے ایک نظام قائم کر دیا، بیلنس قائم کر دیا. تم اتنا سے نہیں کر سکتے؟ تم اتنا سے نہیں کر سکتے؟ کبھی شور مچاتے ہو کہ صاحب پیڑ مت کاٹو، کبھی تم کہتے ہو کہ صاحب وہ CFC پروڈکشن بڑھ رہا ہے. اب یہ پوری تقریر کا میرا حصہ، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ اللہ نے وہاں پر ایک اشارہ دیا ہے کہ ہم نے اتنی بڑی. آج ہم سارے نئے فارمولے کر رہے ہیں. ارے صاحب یہ نعرہ لگے گا، وہ نعرہ لگے گا. نئی حکومتیں نئے نعرے دے رہی ہیں کہ ایکولوجیکل بیلنس کرو اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کرو. اب میں کیا بتاؤں جو اس چیز کو سمجھنا مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جتنا بولنا ہے اپنے رفتار و گفتار میں. یہ نہیں کہ تم ممبر رسول پہ آگے تو جو چاہو بولتے ہو. نہیں، بیلنس بالکل. ہم نے اتنی بڑی کائنات تو تمہیں جھوٹ نہیں ہے کہ تم جو چاہو کر سکتے ہو. تم ہو گئے ڈاکٹر، کچھ بھی ہو گئے، مگر ایک تمہیں توازن قائم کرنا ہے. کہاں کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، کس طرح کیسے کہنا ہے. تو معلوم ہے جتنی بھی کائنات، تو یہاں پر بھی خدا وہی کہہ رہا تھا کہ ایک نظام قائم کرو اپنے اندر. ہمارے یہاں کوئی نظام نہیں تو پھر ٹھوکرے تو ہمیں کھانی ہے. ہمارے یہاں کوئی جو ہے کوئی وقت کا تعین ہی نہیں ہے. ہر چیز جو ہے عجیب و غریب ہوتی چلی جا رہی ہے. نہ مجالس کا کوئی وقت رہا، نہ کوئی شروع کا وقت ہے، نہ ختم کا وقت ہے. ایک آدمی نے مجلس کیا کی، پورا دن نکل گیا اس میں. یہ کیا ہو رہا ہے؟
9 बजे का वक्त है, 11 बजे मंदिर शुरू हो रही है, क्या बात और लोग जो है खाने के वक्त चले आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अरे भी ये दर्शगाह है, कहते हम ये हैं, अरे सब कुछ यहीं से मिल रहा है, तो यकीनन मिल रहा है, मगर क्या हम वो दे रहे हैं? चाहे हम पेशखानी कर रहे हैं, चाहे हम नौखानी कर रहे हैं, चाहे हम जागरी कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ यकीनन इनसे मिल रहा है। हम ना भी बोलेंगे तो अरे इन्होंने ही दिया है, ये सबको दे रहे हैं, ये उनको भी दे रहे हैं जो इनको जो है नहीं मानते, ये उनको भी दे रहे हैं, तो हम तो खा ही रहे हैं उनका, मगर हाँ क्या हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं? एक दुरूद आवाज बोलो। आजादारण से मैं अपनी बात को समेटता हूँ, क्योंकि मजलिस ताख़ीर से शुरू हुई है, मगर ये जिम्मेदारी है तो इन बातों को समझना चाहिए। कुरान कह रहा है कि हमने इस शब में तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इसमें फरिश्ते और जिब्राइल आते हैं और आकर उसी ज़ाते अक़दस की शान में तमाम मसाइल पेश करते हैं। अब आप सोचिए कि तमाम मसाइल हमारी बारे में बयान किया जाता है कि कैसे हैं आपके चाहने वाले, और इसीलिए मौला कहते थे कि हमारे लिए ज़ीनत बनो, हमारे लिए तकलीफ का बायस मत बनो। आज हमसे दुनिया इस्लाम देख रही है और हम इस्लाम को जानते नहीं, हम इस्लाम को जानते नहीं, तो जब हम नहीं जानते तो वो तो हमसे इस्लाम को ले रहा है कि ये पहनते क्या हैं, ये खाते क्या हैं, ये चलते कैसे हैं, ये बोलते कैसे हैं, इनका समाज कैसा है, इनकी यहाँ मौत होती है तो कैसे होती है, इनकी यहाँ खुशी होती है तो कैसे होती है। यही तो सब तालीमात इस्लाम है ना, जिसको हमें फॉलो करना है, और फॉलो तो जब करेंगे जब हम समझे। एक दुरूद को आवाज है। अल्लामा इकबाल ने इस पर बस अपनी बात को समेट देता हूँ, क्योंकि बातें तो बहुत है, इंशाल्लाह अगर जिंदगी बखैर तो हम जरूर बात करेंगे कुछ और मौजू पर, मगर अल्लामा इकबाल ने बड़े गहरे अशार कहे। इस बार मुझे बड़ा अफसोस हो, मेरे एक ग्रुप में किसी ने व्हाट्सएप किया ना, अल्लामा इकबाल का कलाम था और लेके भेज दिया। अच्छा, मैं तो उनमें से नहीं हूँ, मैं बर्दाश्त कर पाऊँ कोई भी हो, भारत सरकार में बैठा हूँ, मैंने आज का आपकी दुआ से बड़े से बड़े आदमी के सामने कोई बात आ गई तो मैंने अपनी बात जरूर करी। वैसे ये ऐसा है, अब बुरा मानो भला मानो, दिमाग, और मैं अभी भी बहुत सारे इश्यूज पे अभी भी बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत हैरत होती है। ये दुनिया जिस ट्रेंड पे जा रही है बड़ा खतरनाक है, और हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखों को पता ही नहीं क्या हो रहा है। ये आज जो मसाइल रूनुमा हो रहे हैं, ये मजाक नहीं है, बहुत सीरियस इशू है जो रूनुमा हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से आप वो देख रहे हैं ये जो हो रहा है, इसके पीछे ये बहुत कुछ खेल चल रहा है। तो ये दुनिया का ट्रेंड बदला जा रहा है, और इस पे नई नई बातें हो रही जो इस वक्त मैं नहीं बोलना चाहूँगा। तो मगर ये जो चीज़ें हैं, ज़रा इस पर गौर की बात है। अल्लामा इकबाल ने उस वक्त जुमले दिए हैं बड़े ऐसे ऐसे गहरे, अगर इंसान समझ जाए तो इंसान को ये सब समझ में आ जाएगा कि हक क्या है, बातिल क्या है, जिस लिहाज में अल्लामा इकबाल तो मुफक्किर का नाम है। क्या कहते हैं? खलील ने भी ना पाया उरूज अज़्म हुसैन, खलील ने भी ना पाया उरूज अज़्म हुसैन, बनाया काबा मगर करबला बना न सके। कोई नहीं होगा, मगर फिर भी अगर कोई बेचारा ऐसा बैठा हुआ है नौजवान जो नहीं जानता, जनाबे खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम की तरह बेचारा है ये। कोई बच्चा अगर ना समझ पा रहा हो, वो अहले सुन्नत जरा और करें जो इस बात को, अल्लामा इकबाल को तो सब मानते हैं, अल्लामा इकबाल के शेर जरा गौर करें, क्या कह गए, मजाक है। खलील ने भी ना पाया उरूज अज़्म हुसैन, मुकाबला कर लिया जनाब इब्राहिम का। आज लोग कहते साहब आप अहले बैत को बहुत पढ़ाते हैं, नबी जो हैं वो तो नबी थे,
حضرت ابراہیم اس درجے پہ تھے، ارے یقیناً تھے، مگر اہل بیت اطہار کے ساتھ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال نے کہہ دیا، علی نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے، کیونکہ کربلا بنانے کے لیے میں بھی پھر پلٹ کے آ جاتا ہوں، مگر پھر ایک اور شعر کہتا ہوں، ایک درود پڑھیں آواز بلند، بہت درود بآواز چلیے چھوڑی پھر پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ اگلی مجلس سے۔ بہت غضب کا شعر میں ہل گیا میں نے جب سنا کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کا اقبال۔ تو یہ علامہ اقبال نے ایک چیز نہیں بہت اشعار کہے ہیں جو اہل بیت اطہار کی شان میں ہے۔ کیا کہنے بے شک یہ ذات اقدس جو بڑا مفکر کا قرآن پہ مطالعہ تھا، جنہوں نے اس طرح کی موازنہ کئی جمع کر دیا کہ اہل بیت اطہار اور دیگر پیغمبروں میں، تو میں بس اپنی بات کو یہیں سمیٹ دیتا ہوں کہ خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے۔ ذرا غور کیجیے کہ کربلا بنانے کے لیے امام علی مقام کو جناب علی اکبر کا سینہ برچی کھانا برداشت تھا کہ ہاں میرے نانا اگر تیرے آپ کے اسلام کو میرے اگر علی اکبر کی سینے پہ برچی لگنا گوارا ہے تو یہ بھی صحیح، عباس کے شانے کٹنے ہیں تو کٹ جائے، مگر ہاں میں عباس کے شانے بھی قلم کروا دوں گا۔ جناب عباس کو اجازت نہیں تھی، وہ شجاع جسے انتظار تھا کربلا کا کہ کربلا آئے گی تو میں کربلا میں اپنے جوہر دکھاؤں گا۔ میرے بابا نے مجھے اسی دن کے لیے دعا کیا ہے کہ میرے آقا کو ضرورت ہوگی کربلا کے دن تو میں دکھاؤں گا، مگر مولا امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ عباس جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں کہ مولا مجھے اجازت دے دیجئے۔ اور جناب امام حسین کہتے ہیں تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، معلوم ہوا جناب مولا عباس کہہ رہے ہیں مولا ارے بنی ہاشم کے لاشیں اصحاب کے لاشیں اٹھ گئے، اب بنی ہاشم کے بچوں کی باری آ گئی، کبھی اولا محمد کا لاشا اٹھانا پڑ رہا ہے، کبھی جناب قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہے، جناب عباس اٹھا رہے ہیں، مگر جناب عباس کی اکیلی ذات یہ بتا رہی ہے اور ایک بندہ بتا رہا ہے جو کربلا کے میدان میں تھا کہ امام وقت کو پہچانو، امام وقت کیا چاہتا ہے۔ ہر ایک کی نظر امام پر تھی کہ امام کیا چاہتے ہیں، امام کیا چاہتے ہیں۔ اب جو امام چاہتے ہیں اگر ہمارے شانے بھی کٹ جائیں گے تو کٹ جائیں، مگر ہاں حکم امام ہے کہ نہیں عباس تم کو تلوار لے جانے کی اجازت نہیں ہے، تمہارے لیے تو نیزہ ہی کافی ہے۔ مگر جس جری نے اس عالم میں کیا سوچا ہوگا کہ ہاں میرے آقا جو ہے اب مجھے جام شہادت کے لیے بڑھا رہے ہیں، تو ہاں ٹھیک ہے اگر مولا کی یہی مرضی ہے تو جناب امام حسین علیہ السلام نے اس طرح سے رخصت کیا ہے ایک ایک کو۔ مگر ایک وقت آتا ہے کہ جب سب کے لاشیں اٹھا کر لے آئے امام حسین تو ایک آواز بلند کرتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے جو میری مدد کو آئے۔ میں کہوں گا مولا ارے اب تو آپ کو پتا ہے کہ تمام اصحاب شہید ہو گئے، تمام بنی ہاشم کے لوگ شہید ہو گئے، اب کوئی نہیں رہا۔ ایک جناب امام زین العابدین ہے مگر وہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں ارے تم کیا سمجھتے ہو، میں امام وقت ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ میری آواز قیامت تک جائے گی۔ اب کوئی بھی اگر میرے مشن میں میری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہاں میں اس کو آواز دے رہا ہوں، آؤ حسینیوں میں تم کو آواز دے رہا ہوں حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی میری مدد کو آئے۔ اس عالم میں اس آواز کا پلند ہو رہا تھا کہ قرآن مچا، سیدانیوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ مولا کہتے ہیں اے میری بیویوں کیا بات ہے، میرے اس استغاثے نے کیا کیا جو تم ماتم کر رہی ہو۔ آواز آتی ہے کہ 6 مہینے کے اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا، اس کا سنتا تھا۔ امام علی مقام کہتے لاؤ میرے
مجھے دے دو اور میں لے کے جاتا ہوں فوج اعلیٰ میں پوچھتا ہوں کہ اس بچے نے کیا کوئی خطا نہیں ہے، اس کو تو پانی پلا دو۔ اس عالم میں امام عالی مقام آ رہے ہیں اور پھر آواز بلند کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے نزدیک میں نے کوئی خطا کی ہے تو یہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے، یہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے، ارے اس کی ماں کا دودھ بھی کچھ ہو گیا ہے، یہ بہت پیاسا ہے، اس کو پانی دے دو۔ یہ عالم تھا کہ اسی گفتگو کو وہ کہہ رہے تھے، فوج اعلیٰ محچل بچنی شروع ہوتی ہے، ارے حسین کیا کہہ رہے ہیں، اس بچے کی تو یقیناً کوئی خطا نہیں ہے، اس بچے کو تو پانی پلا دو۔ مولا نے یہ کہتے ہوئے زمین پر رکھا، چلتی ہوئی زمین پر بچے کو آنا تھا، تڑپ کر اس نے کہا اے آقا مجھے گود میں اٹھا لیجیے۔ جناب مولا امام حسین نے گود میں اٹھایا اور پھر اسی آپ کا سوال تھا کہ ادھر ایک قرآن بچتا ہے، ارے یہ تو حسین کا کلام ختم کرنا ضروری ہے، یہ تو قیامت برپا کر رہا ہے۔ اسی عالم میں حرملہ بڑا ہوتا ہے، ایک تیر چلتا ہے جو 3 بالے کا تھا، اس کا لگنا تھا کہ من کا ڈھل گیا بچے کا، اس کا ڈھلنا تھا کہ مولا نے اس خون کو لیا چاہا کہ زمین پر ڈال دے۔ آواز آئی ہے حسین ہرگز نہ کرنا، یہ خون ناحق ہے، اگر زمین پر آ گیا تو زمین کبھی کوئی تانا نہیں اڑائے گی۔ مولا نے چاہا کہ اسے آسمان کی طرف پھینک دے، اشارہ کر رہے تھے، آواز آئی ہے حسین ہرگز ہرگز ایسا نہ کیجئے، ارے یہ خون ناحق ہے۔ اسی عالم میں جناب مولا کہتے ہیں اس کو میں اپنے چہرے میں مر لیتا ہوں، میرے نانا اب آپ کی خدمت میں حسین اسی طرح سے آئے گا کہ یہ خون ناحق میرے چہرے پر ملا ہوگا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جناب امام حسین خیمے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ رب آپ کیا کہے گی۔ آقا آپ تو پانی ملانے لے کے گئے تھے، میرے بچے کو پانی مل گیا، ارے بابا جناب امام حسین اس عالم میں جناب علی اصغر کو لیے ہوئے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پڑھتے جا رہے ہیں، پانے والے گواہ رہنا، جو تیری نعمت کی تیرے حوالے کر دی، ایک ایک نعمت کو تیرے حوالے کیا ہے، اب اس کو بھی تیری خدمت میں لا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی جا کر مطالعہ کرے، یہ قول یہ آیت کریمہ مولا امام حسین زبان مبارک سے نکلی ہوئی آیت قرآنی کی شکل میں موجود ہے، کہہ رہی ہے کہ ہم تو تیرے ہی ہیں، تیرے ہی طرف پلٹ کے آتا ہے، مگر میں کہوں گا اے مولا کیا عالم غربت تھا کہ جناب مولا 7 بار آگے بڑھ رہے ہیں پھر پیچھے ہو رہے ہیں۔ ارے میں جا کے صرف آپ کو کیا منہ دکھاؤں کہ اس بچے کو بھی میں جرم و خطا زبان کر دیا۔ پڑھنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما دے، پڑھنے والے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ان مجالس کو اس طرح سے برپا کر سکیں، اس طرح سے ادا کر سکیں جو اس کا کچھ تو حق ہو۔ پڑھنے والے ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کر دے، پڑھنے والے ظہور امام تاجی عطا فرما اور ہمیں ان کے غلام